اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی کہ ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل سسٹم پر یہ انعامی اسکیم کی یہ کیمپین چل رہی تھی جی ایف بی آر کی، اور اس کے اندر پوائنٹ آف سیلز میں انٹیگریشن کی جا رہی تھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی اور بڑے بڑے جو تاجر ہیں ان کی. تو ایف بی آر نے پی او ایس سے منسلک ٹیئر 1 ریٹیل آؤٹ لیٹس سے خریداری کرنے پر انعامی اسکیم متعارف کروائی ہے، اور اس کے تحت منسلک ریٹیل آؤٹ لیٹ سے خریداری کا انتخاب کرنے والوں میں کروڑوں روپے کے ہزاروں انعامات کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹ آف سیل پر صارفین سے وصول کیا گیا ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع ہوگا. اب ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پر جب شاپنگ کرنے کے لیے تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایف بی آر پی او ایس پوائنٹ آف سیل، تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی. بالکل ایسے ہی اسی پر بات کرتے ہیں. اسپوکس پرسن ہے جی ایف آر کے محمد اسد طاہر صاحب. ویلکم اینڈ گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ پی او ایس سسٹم ہے کیا؟ جی بہت شکریہ ایئر وائی کا صبح کی اپنی مارننگ نشریات میں مجھے مدعو کرنے کا اور ایف بی آر کو یہ موقع دینے کا کہ میں اپنا یہ اہم سنگ میل منصوبہ جو پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے اس کو آپ کے ناظرین تک پہنچا سکوں. دراصل یہ ایک خودکار قابل اعتبار نظام ہے جو کمپیوٹرائز بنیادوں پہ وضع کیا گیا ہے. پوائنٹ آف سیل پہ جو خریداروں سے صارفین سے ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے وہ ہمارا یہ خیال ہے اور اس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ قومی خزانے تک محفوظ انداز میں نہیں پہنچ پاتا اور وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے والے اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں. لہٰذا اس دفعہ ایف بی آر نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کمپیوٹرائزڈ قابل اعتبار خودکار نظام کے ذریعے اپنے صارفین کو خریداروں کو انگیج کیا ہے، ان کو انوالو کیا ہے اور انسنٹیوائز کیا ہے کہ وہ جب بھی خریداری کریں تو ہمارے پوائنٹ آف سیل سے منسلک جو ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں ان سے پکی رسید طلب کریں. اور اس پکی رسید کی 3 نشانیاں ہیں. ایک اس پہ ہمارا ایف بی آر کا لوگو ہوتا ہے، اس پہ ایف بی آر کی کمپیوٹرائزڈ انوائس نمبر پرنٹ ہوتا ہے اور ایک کیو آر کوڈ اس پہ درج ہوتا ہے جس کیو آر کوڈ کو انہوں نے ہماری ٹیکس آسان ایپ کو پلے اسٹور سے انسٹال کر کے اپنے اینڈرائڈ فون میں اس کو کیپچر کرنا ہے اس انوائس کو، اور کیپچر ہوتے ہی وہ ہمارے اس ڈاٹا بینک کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں سے ہم نے ہر ماہ کی 15 تاریخ کو ان رسیدوں کو جو ویریفائی ہو چکی ہوں گی ان پہ 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات ہم ان خوش نصیبوں میں ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں شفاف قرعہ اندازی کے ذریعے دیا کریں گے. اچھا جی، اب یہ ذرا بتائیے گا کہ جب یہ کیمپین یہ پی او ایس کی شروع کی تھی اور مقصد ظاہر ہے اس کا یہ ہے کہ قومی خزانے میں زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو اور بیچ میں سے جو لوگ پیسے مار لیتے ہیں وہ نہ ہو. اب اس کے اندر شروع میں کچھ ریزسٹنس بھی دیکھنے میں آئی تھی، لاہور وغیرہ میں اور اسلام آباد میں ہم نے پروٹیسٹ بھی دیکھے تھے. اب لوگ اس کی طرف انکلائن ہونا شروع ہو گئے، خاص طور پر بڑے تاجر ریٹیلرز. جی میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ملک بھر میں ہمارے ابتدائی سروے کے مطابق کوئی 2600 کے قریب بڑے بڑے ٹیئر 1 ریٹیلر اور چین سٹورز ہمارے سروے میں ہم نے ان کو اپنے احاطہ میں لیا تھا اور ان میں سے 2200 کے قریب جو ریٹیلرز ہیں ان کی 11,000 سے زائد آؤٹ لیٹس پہ 15,000 کے قریب ان کے کیش کاؤنٹرز ہمارے اس کمپیوٹرائز نظام کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہیے گا کہ اور فیلڈ فارمیشنز میں ہمارے جو ریجنل دفاتر ہیں، ہمارے ریجنل ٹیکس آفیسز ہیں، وہاں ہمارے افسران مارکیٹس میں چیمبرز آف کامرس کے ساتھ ٹریڈ باڈیز کے ساتھ ٹیکس بارز کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں اور موبلائز کر رہے ہیں پوری ریٹیل سیکٹر کو. یہ کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ریٹیلرز جو ہیں ہماری ویب سائٹ پہ ٹیئر 1 ریٹیلرز جو ہمارے ساتھ منسلک ہوتے جا رہے ہیں ان کی ہفتہ وار جو لسٹ ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے اور ان کی پوری تفصیلات ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. یہی وہ لسٹ ہے جس کو میں ناظرین کو گزارش کروں گا کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو وہ یہ ضرور انشور کر لیں کہ وہ ہماری اس لسٹ کے مطابق جو ٹیئر 1 ریٹیلر ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں وہاں جا کے خریداری کریں اور ان سے کمپیوٹرائزڈ پکی رسید طلب کریں. ایک چیز یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اویئرنیس کے لیے آپ چاہیں گے کہ کچھ اور بھی ہو. بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو ناخواندہ بھی ہے، وہ لوگ بھی جاتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ویب سائٹ پہ جا کے اس طریقے سے ایکسیس کرے. تو اس کو سہل بنانے کے لیے کچھ مزید آپ کوئی پمفلیٹس یا کچھ اس طریقے سے مزید کچھ کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں؟ بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کے ناظرین کو کہ اس وقت ایف بی آر ایک بہت ہماگیر اور کمپریہنسو کیمپین مین سٹریم میڈیا چینلز پہ، قومی اخبارات میں، اردو اور انگلش میں، ایون علاقائی اور جو صوبائی نیٹ ورکس ہیں میڈیا کے، وہاں تک
پہنچ کے ایک ہماگیر کیمپین چلا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، اور ہمارے جو ذیلی دفاتر ہیں وہ بھی اردو میں پیمفلیٹس اشتہارات کے ذریعے مارکیٹس میں نکلے ہوئے ہیں، اور افسران جو ہیں وہ نیچے گراؤنڈ لیول پہ جا کے، گراس روٹ لیول پہ جا کے اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ پیغام جو ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم مختلف پیغامات ریکارڈ کروا کے یہ عام کر رہے ہیں اس خبر کو کہ ہمارا جو سٹیک ہولڈر ہے، سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہمارا صارف ہے، وہ خریدار ہے جس کی جیب سے ٹیکس نکال لیا جاتا ہے، لیکن وہ شاید شفاف اور محفوظ انداز میں قومی خزانے کا حصہ نہیں بن پاتا۔ اچھا اسد صاحب، ایک اور چیز کہ انعامات کی مالیت کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور یہ کب تک برقرار رہے گی یہ انعامی اسکیم؟ جی ابتدائی طور پہ ایف بی آر نے 1 سال کی پلاننگ کر لی ہے۔ ہر ماہ جو 1 سے 30 تاریخ گزشتہ ماہ میں یہ کمپیوٹرائز انوائسز کیپچر ہوں گی، ویریفائی ہوں گی، ان میں ہر مہینے کی 15 تاریخ کو ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں 5 کروڑ 30 لاکھ کی خطیر رقم کے انعامات جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ سب سے بڑا انعام جو پہلا انعام ہے وہ 10 لاکھ روپے کا ہے، دوسری پوزیشن پہ 5 لاکھ کے 2، اور تیسری پوزیشن پہ 2.5 لاکھ کے 4 کے علاوہ 1000 خوش نصیب جیتنے والوں کو 50 ہزار کے انعامات دیے جائیں گے۔ تو کل ملا کے یہ 1007 خوش نصیب ہر ماہ کی 15 تاریخ کو ایک کمپیوٹرائز شفاف قرعہ اندازی کے ذریعے انعامات کے مستحق قرار پائیں گے۔ اچھا، اور یہ جو آپ نے کہا 1 سال تک اسکیم ہے، تو یہ جو انعامات کی مالیت آپ نے بتائی 5 کروڑ 30 لاکھ، یہ پورے سال کے لیے یا ہر ماہ کے لیے آپ یہ اتنے انعامات ہر ماہ کی 15 تاریخ کو، ہر ماہ کی 15 تاریخ کو یہ 5 کروڑ 30 لاکھ 1007 خوش نصیبوں میں شفاف قرعہ اندازی کے ذریعے ایف بی آر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد۔ اور یہ بھی کہیے گا کہ جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاف پروسیس ہوگا قرعہ اندازی کا، اس کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا؟ یہ میڈیا نمائندگان اور ٹی وی کیمراز کے سامنے لائیو قرعہ اندازی ہوگی ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز میں، اور جیتنے والوں کے خوش نصیبوں کے انعامات اور ان کے نام آپ میڈیا نمائندگان کی موجودگی میں کیمروں کے سامنے اناؤنس کیے جائیں گے۔ تو اس سے زیادہ اور شفاف نظام کیا بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا، ویسے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ پوائنٹ آف سیلز ہیں تو یہاں پر تو چلیں پکی پرچی بنوا لی، لیکن اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں، کوئی رسید حاصل کرتے ہیں کسی بھی جگہ سے، تو اکثر اب ایسی انوائسز جنریٹ ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایون میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیسے پتہ چلے کہ جو انوائس ہے وہ پکی ہے، اس سے ہٹ کے جو ہے۔ جی میں نے پہلے ابھی عرض کیا، پکی رسید کی میں نے 3 نشانیاں آپ کو بتا دی ہیں، میں دوبارہ ناظرین کی سہولت کے لیے وہ 3 نشانیاں اس کی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی اس کی علامت جو ہے پکی رسید کی، اس پہ ایف بی آر کا لوگو ہوگا۔ دوسرا اس کے اوپر ایف بی آر کی کمپیوٹرائزڈ انوائس نمبر پرنٹ ہوگا، اور تیسرا اس کے اوپر کیو آر کوڈ پرنٹ ہوگا، جس کو آپ نے ہماری ٹیکس آسان ایپ کو اپنے اینڈرائڈ فون میں انسٹال کر کے کیپچر کرنا ہے اس کیو آر کوڈ کو، تو آپ ہماری قرعہ اندازی میں براہ راست شامل ہو جائیں گے۔ اس کی وضاحت میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی فیک انوائس، اگر آپ کو کوئی ایسی انوائس ملتی ہے جس پہ یہ 3 نشانیاں نہیں، تو وہ ٹیکس آسان ایپ پہ پی او ایس پہ جا کے جہاں آپ نے انوائس ویریفائی کرنا ہے، اس آپشن کے ساتھ ہی ایک اور آپشن ہم نے دیا ہے جس کو رپورٹ انوائس کہا جا رہا ہے۔ آپ رپورٹ انوائس میں جائیں اور اس فیک انوائس کو کیپچر کروائیں، اور وہ ہمارے سسٹم میں آ جائے گی، اور ہم اس ریٹیلر تک پہنچ جائیں گے جو اس طرح کی فیک اور جعلی انوائسز ایشو کر رہا ہے۔ زبردست، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر سر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر اینڈرائڈ فون یا اسمارٹ فون کسی کے پاس نہ ہو، ایسے بھی ظاہر لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا کر سکتے ہیں اس صورت میں؟ جی اس کے لیے بھی بڑا آسان طریقہ ہم نے وضع کیا ہے۔ جو نان اینڈرائڈ فون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کئی صارفین کے پاس نان اینڈرائڈ فون ہوں گے، اسمارٹ فون کی سہولت سے وہ محروم ہوں گے، تو ان کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے۔ وہ ایس ایم ایس کریں گے، پہلے INV لکھیں گے، اس کے بعد سپیس کے بعد اپنا یہ جو کمپیوٹر انوائس نمبر ہے وہ درج کر کے 9966 پہ وہ ایس ایم ایس کر دیں گے، تو وہ بھی ہماری اس قرعہ اندازی کا حصہ بن جائیں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ جی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، ترجمان FBR ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے، اور کیا مطلب اچھی بات ہے کہ یہ سسٹم انٹیگریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہی بات ہوتی ہے نا لیکیج کی، آپ نے ٹیکس دیا، بھرا، اور اس کے بعد وہ بیچ میں سے جناب وہ FBR تک بھی نہیں پہنچا، قومی خزانے میں نہیں پہنچا، اور بیچ میں سے غائب ہو گیا، تو ملک کا بھی نقصان، آپ کا بھی نقصان۔ عوام یہی تو کہتی رہی کہ ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی خزانہ خالی ہے، تو یہ ساری جو شکایات ہے پھر اس کا ازالہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے۔